كشف الغطاء وانكت الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. ممكن أن تقبل الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أزرع الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات پڑھیے بلند سب سے پہلے آج کی صف ادا اور اس پر حاضر عزاداران منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے. یعنی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا. حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسنین انسانیت، سورہ مبارکہ احزاب کی تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت رجال کا تذکرہ کر رہا ہے. رجال رجل کی جمع ہے. رجل کے معنی ہے مرد، اور یہاں پر لفظ رجل بحیثیت صرف استعمال نہیں ہوا، بحیثیت صفت استعمال. مرد دکھائی دینا ہو رہا ہے، مرد ہونا ہو. آپ جی سلام. میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا اتنے انعامات، توجہ اور استفہام کی جس بلندی پر آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، اور بالخصوص آپ کی دستار شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ اکبر کے لیے اور ان کی کاوشوں کے لیے دعا کروں
اس عشرے میں جیسی کاوشیں شروع کی ہیں، جیسی جدوجہد ہے، اس سے پہلے مولوی صاحب بتا رہے تھے آپ کہ اگر کوئی رستہ بھی صاف کر دے اس کا نام بھی وہاں لکھا جاتا ہے، اور اس بندے کا مقام کیا ہوگا جو 2-3 گھنٹے اس صف پر بیٹھا رہے جہاں پر خود ذکر آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ جو رجال ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بحثیت صفت نہیں، جنس نہیں، بحثیت صفت، اور لفظ صفت نہیں ہے، صفت بے کے اوپر زبر، بے ساکت نہیں، ساکت نہیں، صفت۔ یہ رجال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے رجال ہیں وہ ہیں جو انسانی کامل متوجہ۔ بعض اوقات آپ کی خاموشی کی داد، کہ مجھے برا تب لگتا ہے جب مجلس میں بیٹھتا کوئی بندہ موبائل سے کھیلے، پھر اچھا نہیں، اور یہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے پاس ہی رہے۔ یہاں آپ جس نظام میں بیٹھے نا، یہ آپ کے سیلولر نظام سے بہت اوپر ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی کال کہاں ملی ہوئی، آپ کے چہرے کہاں دیکھے جانا، آپ کی ریکارڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ کیمرے نہ بھی ہوں، جو ریکارڈنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، اگر عباس وہ ریکارڈنگ جب آپ کو قبر میں دکھائی جائے گی، یہ مجلس میں آپ بیٹھے تھے، اور یہ مجلس اعلیٰ انسان کے گناہوں کو، بلکہ میں حدیث پڑھوں، میرے مولا رسول نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی۔ بہت اچھا سرکار دو عالم سے زیادہ فصیح و بلیغ ہستی اللہ کی کائنات میں، جس کے لہجے کو اللہ اپنے کلام کے لیے منتخب کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا فصاحت بلاغت سرکار فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی۔ آپ کو تجربہ تو ہوا ہوگا، جب خشک لکڑی کو آگ لگے تو ہوتا کیا، اس کے بعد وہ لکڑی نہیں رہ جاتی، وہ راکھ بن جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھ لیجیے کہ کیونکہ سارے ہی گناہگار ہیں، علی کی محبت میں جو بندے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بائیں طرف والا فرشتہ فارغ بیٹھتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لکھ کے تھک جاتا ہے کہ میں اس کی کتنی نیکیاں لکھوں جو جہنم میں بیٹھ کے کربلا پہنچ گیا۔ صفت کے اعتبار سے انسانی کامل، اور یہ نفس انسان
استعمال کرنا میری مجبوری ہے. ہر آدمی انسان نہیں ہوتا. جی بلکہ میں مثال لے دیتا ہوں. جب بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو تو باپ بھی ڈانٹ کے ہلکے سے ہلکا ہاتھ میں رکھے تو یہی کہتا ہے انسان ماننا. یعنی انسان کہتی اسے ہے جو غلط نہ کرے، اور انسان کامل اسے کہتے ہیں جس سے غلطی کا امکان نہ ہو. جی سلام. اور ہمارے پاس ایک انسانی کامل نہیں، اللہ نے پوری جماعت کا ذکر. کل میں نے اس انسانی کامل کا ذکر کیا جن کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب، اور ان کے جتنے بیٹے ہیں سارے انسانی کامل. بہت اچھا سوچا. جتنے بیٹے ہیں سارے انسانی کامل ہیں، مکمل. وہ مکمل ہیں. فکرہ سننے کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے کہ کتنی دیر آپ کے چہروں کی زیارت کرنا. ابو طالب کے بیٹے اتنے مکمل ہیں کہ ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا ہاتھ ایک بیٹا پکڑ کے کھڑا کر دے تو دین مکمل ہو جاتا. کیا کہتے ہیں آپ جی؟ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا ہاتھ بلند، صرف ایک ہاتھ بلند ہو جائے تو دین مکمل. فکرہ کہنا ہے، فکرہ اس سے آگے غدیر میں ہوا تھا ایک ہاتھ بلند تو دین کامل نہیں اکمل ہوا. اندازہ کرو جب 12 کے دونوں ہاتھ بلند کرے گا. کیا بات ہے بھیا، کیا نہیں ہے. سلام اٹھو گے ہاتھ سلام. یہ سارے انسانی کامل. میں کسی سے الجھتا نہیں اور مجھے الجھنے کی ضرورت بھی نہیں. میں اپنے عقیدے میں بڑا مطمئن ہوں کیونکہ میں نے عباس شاہ جی عقیدہ گھر بیٹھ کے نہیں بنا. میرا عقیدہ وہ ہے جو ائمہ نے فرمایا. لیکن میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تکرار ہے نا 14 کا، اسے چھوڑ دیتے. بچوں کو سکھا دیتے ہیں معصوم کتنے فوراً بولتے ہیں 14. تو جنہوں نے یہ 14 سمجھایا ہے انہیں میں 15واں ثابت کر دیتا. جاؤ زیارات پہ 14 یہی گنتے نا. 12 امام سرکار دو عالم اور شہزادی کونین یہ 14 ہو جو روزانہ 14 کہتے ہیں. انہوں نے رضا کی ایک بیٹی کے نور محل پہ لکھا ہے معصومہ کو. یار میں کیا کہتا ہوں، اس سے زیادہ آسان کیا کرتا. پھر 15 تو آپ نے مان لی تو یہ 14 ذہن سے نکال. اس گھر میں جتنے ہیں وہ کامل ہیں، جتنے ہیں وہ کامل ہیں. سوال کریں تو بندہ بس اگر یہ بلند ہے تو ذرا دل میں پڑھ. توجہ فرمائیے. سارے کامل. آئیے بسم اللہ. آئیے جی بسم اللہ. مجھے معلوم ہے یہ 15 معصوم کو میں نے گنوا دیے. اب سوچ میں بتاؤں فکر ہے کہ قدر کرنا. آواز مجلس سے بچاؤ گے تو گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گا. میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو عباس کا حرم حسین کے برابر نہ ہو. جی سلام. آپ سلامت. یہ بین الحرمین کیا ہے؟ ایک حرم غازی کا
توجہ، ایک حرم حسین، اسے کہتے ہیں بین الحرمین. توجہ، عباس کی قبر کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا بھی مبطل نماز ہے. میں توجہ نہیں کروں. مولا عباس کی قبر کو پشت کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. مولا حسین کی قبر کو بھی پشت کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. بلکہ سفر کر کے کربلا چلے گئے تو نماز کا نہیں، نماز پوری ہے. اس کا مطلب حسین کہتے ہی اسے ہیں جو بے وطنوں کو وطن دیتا ہے. سلوات پڑھنے ایک بار بلند آواز سے. پھر سلوات پڑھیں بلند آواز سے. نہیں چل رہا تو میرا والا لے لو. تو یہ 14 کی تکرار ذہنوں سے نکالو. یہاں سارے معصوم. توجہ، میں اس فتح سرکار ابو طالب کا قائل نہیں، ایمان رکھتا. توجہ فرمائیے. اور میں اس فتح ابو طالب پہ ایمان کیوں رکھتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو جو برداشت کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو اپنی گود میں پھول کی طرح رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی کہا ہے کہ استفہام کے عالم آیا ہے اور یہ درسگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے اور میرے مولا حسین کی یونیورسٹی ہے. یہاں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں 10ویں جماعت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ درسگاہ حسین کی ہے. یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ بیٹھے حسین ایک جیسا مقام دے. لشکر چنا ہوا ہے، ایسے عزادار بھی چنے ہوئے ہیں. ہر بندہ عزادار نہیں ہوتا. عزادار حسین نے خود چنے ہیں. لشکر کتنا تھا؟ 72، 71 بھی نہیں، 73 بھی نہیں، پورے 72. پورے 72. تصور میں 72 لکھ لو، لیکن نازل کر رہا ہوں. 72 لکھ کے اسے مفرد کر لو. 7 اور 2 کو جمع کر لو، 9 بن جائے. 9 عدد ہے سیدہ بطول کا. حسین بتانا سے چاہتے تھے کربلا میں بھی جیتی بطول ہے. میرا سلام ہے. بہت اچھا سوچ. یہ سارے کامل اکمل ہیں. توجہ فرمائیے. میں سرکار ابو طالب کے کس بیٹے کا ذکر کروں؟ سرکار ابو طالب کا ذکر کروں؟ جی بسم اللہ. میرے محترم نے فکرہ کہا ہے مومن کا احترام واجب ہے. کہتے ہیں سرکار ابو طالب کی ایک فضیلت بتا دو مجھے. علی کے 11 بیٹے امام، ابو طالب کے 12. سرکار ابو طالب کے 12 بیٹے امام. میں آگے بڑھتا ہوں. اور یہ جو فضائل بیٹوں کے ہیں یہ انہیں وراثت سے ملے. ہاں، جو فضائل بیٹوں کے ہیں وہ وراثت سے ملے. وراثت آپ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ وراثت ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے.
جو بازار سے خریدی جائے وہ وراثت نہیں، جیو وہ ہے ملکیت، جو باپ کی طرف سے آئے وہ وراثت۔ چلے ایک حدیث میں ثابت کر دیتا ہوں کہ سارے فضائل وراثت۔ رسول نے فرمایا نا النظر الی وجہ علی العبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت، یہ بھی وراثت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور یہ بھی وراثت ہے۔ آؤ سن لو کیسے۔ صاحب دمت تو ساکبہ نے لکھا کہ مکہ کی ایک وادی میں ایک عبادت گزار تھا بیٹے، غور سے، اس کا نام تھا مشرق بن وعید، بڑا خالص عبادت گزار تھا، وراثت دیکھنے رہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ مشرق بن وعید اتنا خالص عبادت گزار تھا، لالچی نہیں تھا، اتنا خالص عبادت گزار تھا کہ اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی، ہاں 90 سال کے بعد جس کی غذا ہی عبادت تھی، 90 سال کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہنے لگا مالک میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا لیکن اب اپنے 90 سال کی عبادت کی جزا مانگا۔ ہاتھ سے آواز آ گئی اتنا مقبول عبادت گزارا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا نہ تخت چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ جاہ چاہیے، نہ جلال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مملکت چاہیے، تو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا مالک صرف مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پر میرے ولی کے زمانے کے چہرے کی ایک جھلک دکھا۔ حکم پروردگار ہوا تیری دعا قبول ہو، مصلی اٹھا ہم تمہیں دکھائیں گے وہ، جا فلاں غار میں بیٹھتے تھے۔ کہنے لگا مالک وہاں نماز نہیں پڑھنا؟ فرمایا نہیں، اب اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، اب اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے۔ بابا جی کو جا کے تاریخ غار میں بیٹھتے ہیں، عمر کن سے ایک پتھر تھا، غار کے دروازے پر غار کے دہانے میں عمر کن سے اس نے رستہ بند کر دیا، حفاظت کے لیے ایک اجرہا بھی بیٹھا کہ اس ولی کے سوا اور کوئی آئے نہیں، کہیں کسی اور کو نہ سمجھا۔ 3 دن 3 راتیں انتظار کرتا، یہ انتظار 90 سال کی عبادت سے مشکل ہے، یہ انتظار 90 سال کی عبادت سے مشکل ہے۔ تیسرے دن شام کے وقت پتھر ہٹا، کسی ہستی کے قدم غار کے اندر آیا، رات کی اور غار کی تاریکی دن کے اجالے میں بدل گئی، سمجھ گیا ہے یہی وہ ولی ہے جس کے چہرے کو دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ فوراً سجدہ شکر کیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی جھلک دکھا دی۔ ابھی سجدہ شکر سے سر اٹھا رہا تھا کہ ولی پلٹ رہا تھا، کہنے لگا پلٹنے والے جانے سے پہلے نام تو بتا جا، میں اپنی نسلوں کو بتاؤں وہ ہے کون جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پلٹنے والے نے کہا تمہیں خبر نہیں مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں۔ نعرہ ایڈا مٹھا سارے دل کے بولو حیدری، نعرہ دوسرے کے کان میں بات کرنے کو نہیں کہتے، نعرہ لگاؤ سڑی کا لنگر کھاتے ہو، ہاں ایسے یہاں کے سارے نعرہ میچ نہیں،
صداقت میں، عدالت میں، توجہ نیاز حسین جاتا ہے اور سخاوت غریب لوگ کرتے ہیں. روٹی غریبوں کے گھر سے ملتی ہے. جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا بندے اس گھر مانگنے جاتے ہیں. بندے کہتے ہیں جی گھر غریب تھا، ابو طالب کا بیٹا یہودی کے بعد میں مزدوری کرتا تھا. اچھا علی مزدوری کرتے تھے تو میں مان جاتا ہوں علی مزدوری کرتا، لیکن مجھے ایک بار دکھا دے کہ علی بھی مدینے میں ہو اور مانگنے والا کسی اور دروازے پہ گیا. جس بندے نے سارے ہلایا وہ بادشاہ ہے. چل یہ نہیں سمجھ آتا تو مجھے وہ شاعر دکھا دے جو دروازے پہ آیا اور خالی گیا. چل یہ بھی سمجھ نہیں آتا مجھے وہ شاعر دکھا دے جسے علی نے کہا ہوگا ٹھہر کے آنا. نہ کبھی ایسا ہوا ہی جیسے ہی سائل آیا. فکرہ میں شاید صاحب بجنے کے لیے کہوں اور دیکھو کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے. سائل یہاں سے آیا یا وہاں سے آئے؟ کیا بات ہے یار؟ سائل یہاں سے آیا یا وہاں سے؟ علی نے کسی کو خالی نہیں کی. پھر بھی کہتے ہو کہ یہودی کے بعد کا مضمون. توجہ آپ تو بھی مان کے دیکھ لے علی سے نہ ملا میں مذہب چھوڑ دو. میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا، جس کو اولاد چاہیے علی کے دروازے پہ، جس کو رزق چاہیے علی کے دروازے پہ، جس کو شفا چاہیے علی کے دروازے پہ، جسے شہادت کا شوق ہو وہ بھی علی کے دروازے پہ، جس کو ہلاکت کا خوف ہو ساتھ رکھوں، بچوں کو بھی ساتھ رکھوں کیونکہ آپ کا بھی حق ہے. ایک اندھا نابینا بھکاری، نابینا آنکھیں نہیں، عصا پکڑے ہوئے آواز لگا. کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ روٹی دے اور جہنم کا بیدار علمہ فکرہ کھانا نہ. اب میں کیا کروں؟ علی نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ جس نے بھی اللہ سے مانگا اسے دیا علی نے. نہیں یاد، جس نے بھی اللہ سے مانگا اسے دیا علی نے. وہ نابینا بھکاری اندھا تھا، اس نے صدا لگائی کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے. آواز کس نے سنی؟ جناب کمبر، جناب کمبر نے سنی اور کہنے لگے مولا یہ روٹی مانگ رہا. میں پریشان تھا. میں نے کہا جناب کمبر آپ وفادار نوکر اور اتنے بڑے مالک کے نوکر، ایک روٹی دینے کا اختیار نہیں. فرمایا اختیار سارا ہے، کائنات کو سمجھا رہا ہوں. علی کی اجازت نہ ہو تو ایک روٹی بھی حرام ہے. اٹھو اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، سلام کرنے کو نہیں چاہتا. مولا یہ روٹی مانگ رہے ہیں. فرمایا دے دو. مولا میں نے دے دینی تھی لیکن وہ روٹی دسترخوان میں. تو فرمایا دسترخوان دے دے. بادشاہ میں نے دسترخوان ہی دے دینا تھا، دسترخوان سامان میں. اور میں سامان دے دے اور مولا میں نے سامان ہی دے دینا تھا لیکن سامان اونٹ پہ ہے. تو فرمایا اونٹ دے دے. سامان اونٹ پہ ہے، فرمایا اونٹ دے دے. بادشاہ میں نے تو اونٹ ہی دے دینا تھا لیکن اونٹ اکیلا نہیں، کتار میں. تو بادشاہ نے فرمایا جلدی کر، کتار دے. جب کہا نا کتار دے، کمبر کہنے لگے یہی میں چاہتا تھا.
نے کہا ہاتھ دے، اس کے ہاتھ رکھ۔ اب یہاں بندے غلطی کرتے ہیں کہ نبی نے کہا مانگی روٹی تھی ملی رسی، نہ آنکھوں کا اندھا تھا۔ یار لفظ نہیں ہے نا، دل کا نہیں، رسی تول کے کھینچ کے سمجھ گیا کہ یہ صرف رسی نہیں ہے اور اونٹ بھی ایک نہیں، پوری کتار ہے۔ فوراً دل نے سوچا گھاٹے کا سودا نہ کر، جو ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار دیتا ہے اس سے روٹی نہ مانگ، روشنی مانگ۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، آپ جیے سلامت میں، فکر میں آپ کہنے جا رہا ہوں۔ فوراً کہنے لگا ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی کتار دینے والے بہت بڑا سخی ہے، مجھے یقین ہے تو آنکھیں بھی دے سکتا ہے، اب آنکھیں بھی دے دے۔ کمبر کہنے لگے مولا نے دیکھ لے، پہلے روٹی مانگ رہا تھا اب آنکھیں مانگ رہا ہے، آئیے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اسے آنکھیں دے۔ اور آواز دے کے کہتے ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، میں عیسیٰ نہیں۔ جو بندے کا ہاتھ آپ بھی نیچے، ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے کہے یہی رسی اپنی آنکھوں پہ لگائے یا کسی اور کی۔ یہ اس گھر کا خاصہ ہے کہ یہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ اس گھر کا خاصہ ہے کہ بندہ آئے مانگنے یہ بنا دیتے ہیں بانٹنے والا۔ توجہ فرمائیے، سرکار ابو طالب پڑھو یا ابو طالب کے بیٹے پڑھو، مسلسل رجال پڑھتے جاؤ، ہر جگہ پہ تمہیں ابو طالب نظر آئے، ہر جگہ پہ تمہیں ابو طالب نظر آئیں گے۔ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں تمہیں سرکار عمران نظر نہ آئے۔ متوجہ ہے؟ اور پھر میں نے پہلے کہا کہ میں عصمت ابو طالب کا قائل، میں انہیں معصوم مانتا ہوں، کیونکہ غیر معصوم کی گود میں اللہ اسے نہیں رکھتا جو یوں کر کے نبی بنا۔ یار اسے سمجھ آیا؟ سرکار ابو طالب نے پالا سرکار رسالت۔ توجہ جی، جی آپ نے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے مجھے چھیڑ دیا، آپ نے ایک رستہ بنایا، رستہ بنایا۔ کون ابو طالب؟ وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ کس کے لہجے میں بولتے ہیں؟ وہ جس کے بیٹے خدا کے لہجے میں بولتے ہیں، وہ کس کے لہجے میں بولتے ہیں؟ وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کے پردے میں بولتے ہیں، وہ کس کے پردے میں بولتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ جی ہاں، سلامت ہے، یہ مجمع ہے، یہ مجمع ہے۔ وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کے پردے میں بولتے ہیں، وہ کس کے پردے میں بولتا ہے؟ انہی کو زیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے، انہی کو زیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے۔ ہم ان کے سجدے کو اپنے مسجود جانتے ہیں، نہیں تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں، مصرع پڑا ہے، انہی کو زیبا ہے، اس کو سجدہ وہی کریں گے۔ ہم ان کے سجدے کو اپنے مسجود جانتے ہیں۔ دلیل وحدت علی کا بابا کہ ان کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں۔ شاباش شاباش، اگلے مصرے پہ پتہ چلے گا کون جان رہا ہے۔ میں اس پہ لکھوں تو کیسے لکھوں؟ وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے یاد دلا دیا۔ کون ابو طالب؟
اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ، وکیل بھی وہ۔ جو بندہ اس سلسلے سے بولا ہے واہ بادشاہ جی میں اس کو شکر گزار۔ کون ابو طالب؟ اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ، وکیل بھی وہ، دلیل بھی وہ، وکیل بھی وہ، دلیل بھی وہ، وکیل بھی وہ۔ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یقین بھی وہ، کفیل بھی وہ۔ اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ، وکیل بھی وہ۔ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یقین بھی وہ، کفیل بھی وہ۔ وہ شہر حکمت کا باپ بھی ہے، وہ باب حکمت کا باپ بھی ہے، وہ شہر حکمت کا باپ بھی ہے، وہ باب حکمت کا باپ بھی ہے، وہ شہر بھی ہے، فصیل بھی وہ۔ یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ ہے حکم کا بپھرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا ہے، میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ شاباش شاباش۔ آپ نے میزبانی کی انتہا کی، یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بپھرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا، میں ایک معراج کو ہی دیکھوں، اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا۔ معراج پہ جائیں تو بیٹے اس کے، کعبہ میں آئیں تو بیٹے اس کے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ دیکھو پہلی بات بھی یہ ہے، ہمیں علی پڑھنے سے کون روکے؟ کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لو علی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں دو مصرے میرے بڑے پرانے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے پڑھ لو۔ توجہ فرمائیے، خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہے۔ ہاں اگلے مصرے پہ میں دیکھوں گا کون کون بیدار ہے۔ 6-7 بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجلس پہ بات ہونے نہیں پڑ پایا، انہوں نے سیری کتنا لگا زبان نہیں۔ جی ہاں سلام۔ خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لینا۔ جی خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لینا۔ جی آپ کی بات کو میں انڈورس بھی کرتا ہوں اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہوں۔ ہم مجلس میں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہاں یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آخری فکر فضیلت تک ہے، ہم مجلس میں آئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بیٹے دیکھنا ادھر، شوکت صاحب ادھر ادھر میں بتاتا، ہم مجلس میں آئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ مصطفیٰ آغوش ابو طالب میں ہیں، یہ اللہ کا عادل ہے۔ جی ہم سلامت، یہ عدل الہی ہے۔ آ جائیں برائے قبولیت عبادت بلند سلام۔
بھائی جان کا انتظار تھا، وہ آ گئے۔ مالک سے کاملہ عطا فرمائے، باقی جو بیمار ہیں مالک مصطفیٰ کی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ جگہ ہی ایسے ہے یہاں جسم کا بیمار آئے تو شفا ملتی ہے، روح کی بیماری والا ہے تو شفا ملتی ہے۔ آخری دن تھا سرکار عبدالمطلب کا، بیٹوں کی کتار بیٹھے تھے اور نبیوں کے سلطان سے کہا مصطفیٰ اپنی مرضی سے کسی اپنے ایک چچا کی گود میں بیٹھے تھے۔ نبیوں کا سلطان چلتے چلتے وہاں آئے جہاں سرکار ابو طالب تھے، آغوش میں بیٹھے۔ سرکار عبدالمطلب نے پوچھا ابو طالب محمد اور محمد کے پیغام کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہو؟ جواب دیا بابا جان صرف اپنی زندگی تک کروں یا قیامت تک؟ بیٹا قیامت تک کیسے؟ فرمایا میرے بعد میرا خون علی کی سو، علی کے بعد میرا لہو حسن کی سو، حسن کے بعد میرا لہو حسین کی سو، قیامت تک کا۔ شاید نے خطیب دیا بھائی ان کی موجودگی میں فکر کریں کہ میں نے اس معاہدے کو بار بار پڑھا ہے، بیٹوں کا ذکر تھا، بندے اس فکرے پہ ہائے کرتے، بیٹیوں کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن ابو طالب کی بیٹیوں نے وہ کام کیا جو ابو طالب کے بیٹوں نے نہیں کیا۔ شمر کے خنجر کے نیچے سجدہ مشکل تھا، لیکن اس سجدے سے آسان تھا جو پس گردن بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، شہزادی جزا دیں گے، میں تو شکریہ ادا کر سکتا۔ آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ مجلس میں ہیں۔ سب سے زیادہ یزید کی فوج میں کس کو مارا؟ نام میں نہیں لوں گا، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ مارا اسے ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا۔ بہت مارا میرا مولا عباس، اور 34 سال کے میں شہادت نہیں پڑھتا، بس ایک فکرہ سامنے آ کر گیا، اتنا مارا
کہ پھر 34 سال کے عباس کی قبر اتنی بنی جتنی اصغر کی تھی. جزاک اللہ خیر. پھر اس کے بعد یزید کی فوج تھک گئی. بولو نہیں تھکتے. مجھے معاف کر دینا، مقتل کی کتابیں گواہ ہیں. جس کے دل میں حسرت رہ گئی نا میں نے عباس کو نہیں مارا، پھر اس نے شام تک علی کی بیٹی کو مارا. جزاک اللہ مرحبا. بہت اچھا مسائل آپ سن رہے ہیں، میرے بعد میں بہت سن رہے ہیں. بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی. کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی زخمی تھی. پھر کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی. جس کا ایک بال علی نے نہیں دیکھا تھا. اس کے سر سے لہو بہتا رہا. جزاک اللہ مرحبا. آغاز کر رہا ہوں، کوشش کروں گا تاج ہو جائے نماز پڑھ سکوں. جب پلٹ کے واپس مدینہ آئی، نبیوں کے سلطان کے نور محل تشریف لائے. مولا سجاد کا ہاتھ پکڑا، نانا کی قبر پہ. واپسی نہیں پڑتا. فرمایا لو نانا میں دین بچا جاتا ہوں. سلامت ہو. پھر سجاد سے کہا سجاد آپ حویلی میں تشریف لے جائیں، میں تنہائی میں نانا سے کچھ باتیں کرنا. سجاد اٹھ گئے. یہاں پہ حسین لاپرواہی نہ کرنا. شیطانی نے اپنے دین بچانے والی چادر سے ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکلا. میں کسے سمجھاؤں اس میں سوراخ نہیں تھا. بچے نہیں سمجھے، نہ بغیر سمجھائے نہ بتایا. جانتے ہو وہ کرتا کس کس کا؟ وہ مولا حسین کا. آپ کو پتا مولا حسین کو زخم کتنی تھے؟ جانتے ہو؟ جناب جعفر شوستی صاحب نے لکھا ہے اتنے قرآن کے آراب نہیں جتنے شبیر کے جسم سے زخم. علی نظری منفرد کہتا ہے لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ شبیر اتنے زخمی تھے کہ میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. وہ جس بادشاہ کو کئی تیر لگے تھے اس کا خون آلود ہوتا. شیطانی نے نانا کی قبر پہ رکھا. قبر نبی کانپ گئی. جب نبی کی قبر کانپی شیطانی آواز دے کے کہتی بس نانا بس ابھی بھی صرف بیٹے کا دور تھا. میں نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ منہ چھپا لے، جسے رونا نہ آئے وہ ہائے کرتے سجدہ اجر اللہ کریں گے. نانا ابھی تو صرف بیٹے کا دور تھا. قبر سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی؟ صرف بیٹے کا دور ہے، آپ کو بھی زخم آئے ہیں. شہزادی فرماتی نانا تھوڑے زخم آئے ہیں، آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے. جزاک اللہ جن کی آوازیں بولنا
सुनाओ। मैंने जो सर कभी एहतियातन ये नहीं कहा, सरकार ने फरमाया अपने जख्म सुनाओ। शहजादी फरमाती नाना आज एक जख्म सुनाती, मिजाज नबूवत बर्दाश्त कर सका ना तो फिर रोज आऊंगी। नाना एक जख्म सुनाओ। नाना मैं वादा करके गई थी ना, मेरी बचे न बचे आपकी नस्ल बचा के लाऊंगा। नाना 2 मुहर्रम को हम करबला पहुंचे। नाना 2 मुहर्रम को मेरे भाई अब्बास ने मेरा खेमा दरूद पढ़ के करबला की मिट्टी पे लगाया। नाना वो खेमा जो अब्बास ने दरूद पढ़ के लगाया था वो 10 मुहर्रम को उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया। नाना खयाम को आग लग गई, खैमे जलते रहे, मैं सादात के यतीम संभालती रही। नाना पे उस खेमे को आग लग गई जिसमें आपकी दस्तार का वारिस सज्जाद था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की, मैं सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठा के जब खेमे से बाहर निकली, हमारे अपने साथ ने देखा मोहम्मद का वारिस बच गया है। अपने सिपाहियों से कहने लगा जल्दी करो सज्जाद को कत्ल करो। नाना फिर पता नहीं कितने सिपाही हाथों में नेज़े लेके मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना एक सिपाही आगे बढ़ता था, वो निशाना सज्जाद का लेके नेज़ा सज्जाद को मारता था। नाना मैं पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती थी। नाना सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी मेरे सर में लगता। मैं इसमें तक हम लोग तैयारी कर बैठे, इतनी जख्मी थी अली, इतनी जख्मी थी। लेकिन इतने जख्मों के बावजूद शाम गरीबा में जख्मी। मैं फिर कह रहा हूँ शाम गरीबा में अली की बेटी जख्मी हुई। लेकिन इतने जख्मों के बावजूद ये जो आज तुम्हें सैयद नजर आते हैं, ये अली की बेटी का एहसास है। हर खेमे से यतीम सफाले निकाले, जब सारे यतीम एक जगह पे बिठा दिए, फिर शहजादी आवाज निकल जाती है अम्मा जरा यतीम के बीबी फिजा कहती कहती सैयदा एक काम है। नहीं समझा सकता। सैयदा ज़ैनब आवाज देके कहती है अम्मा किसका बेटा है? जब पूछा ना किसका बेटा, बीबी फिजा ने मातम की। सैयदा आवाज देके कहती है अम्मा मैंने पूछा बेटा किसका है, आपने मातम की है। आवाज देके कहती यही बात मातम वाली, आप बेटे का पूछ रहे हैं, वो बेटा नहीं मुस्लिम की बेटी है। सैयदा सलामत करके यादिम की आवाज़ें बुलंद, एक फिक्र और मसाइल पढ़ो और आपको सलामत कर देते। जैसे सुना ना मुस्लिम बिन अकील की बेटी, सैयदा ज़मीन पे झुकी, एक जली हुई चोट उठाई, चोट उठाई। बीबी फिजा आवाज़ देके कहती हैं सैयदा कहाँ जा रही हो? फरमाया ढूंढने जाऊँगा। बीबी अकबर को पर्ची लग गई, मक्तल में नहीं गई। कासिम के टुकड़े हो गए, शराई साहब मक्तल में नहीं गई। तेरे औनो मोहम्मद अकबर की जागीर से बाहर उतर गई, तू मक्तल में नहीं गई। तेरे भाई की गर्दन पे 13 ज़रबे चल गई, तू 70 कदम पे खड़ी रही, अब मक्तल क्यों जाएगी? फरमाया वो बेटे थे। ये हमारी गैरत का मसला है। आओ मैं कुलसूम, आओ मैं लैला, आओ मैं रुबाब, आओ रुकैया, तलाश करें। बेटी जो रुकैया की है, लाहौर वाली शहजादी की बेटी है। रात के अंधेरे में 11वीं रात के चांद की रोशनी में अली की बेटियां मुस्लिम बिन अकील की बेटी आतिका को ढूंढने लगी। आखिरी फिक्र है पता नहीं कौन सा वक्त है जिसका हाथ सीने पे आएगा, कौन सा वक्त है जो हाय कर देगा। कभी उस टीले के पीछे बाबाजी, कभी उस टीले के पीछे। अचानक बीबी फिजा आवाज देके कहती है सैयदा न ढूंढ, इधर आ, मिल गई